کہ تم بہترین امت کا جو لقب تم کو ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو. اگر کوئی برائیاں ہوتی ہیں تو تم اپنے ہاتھ سے اس کو اگر طاقت رکھتے ہو تو مٹاتے ہو, اور اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اس کو زبان سے اس کو روکتے ہو, اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کم سے کم تمہارا اضعف الایمان اور کم سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ تم اس کو دل سے برا جانو. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو, جہاں پر اگر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے آپ کے ماتحتی میں کہ اس کو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, اس کو آپ زبان سے روک سکتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا اور آپ نے اپنی زبان سے اس کو نہیں روکا تو کل قیامت کے دن آپ کو اس آیت کے پس منظر میں آپ کی گرفت ہوگی, آپ کا دامن پکڑا جائے گا اور آپ کو سوال جواب دہ ہونا ہوگا. اس لیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں, اور تم سے کل قیامت کے دن تمہاری اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا. تم سے یہ پوچھا جائے گا جب تک کہ تمہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دیا جائے گا, جب تک کہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا, جب تک کہ تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کر لیا جائے گا. جس طرح سے مال کے بارے میں سوال ہوگا من این اکتسبت وفیما انفقت, کہ یہ تم نے کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا, جب تک کہ یہ مال کا حساب تم سے نہیں ہوگا ہمارے ایمان کا بھی حساب ہم سے لیا جائے گا. کہ تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ سے نوازا گیا تھا, تمہیں ہم نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا, جس قرآن کے اندر ہم نے فرمایا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے اے نبی تم کو رحمت عالم بنا کر کے بھیجا گیا ہے. کیا ہم نے اس رحمت عالم کی اس رحمت کا فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ کیا ہم نے زحمتیں پیدا کی, اپنی زندگیوں میں بھی زحمتیں پیدا کی, اپنے معاشرے کے اندر بھی زحمتیں پیدا کی, اپنی سوسائٹی کے اندر بھی زحمتیں پیدا کی؟ کیا ہم نے وہ رحمت کا پیغام دوسروں تک پہنچایا؟ کیا ہم نے وہ رحمت کا پیغام اپنے گھر والوں کو دیا؟ کیا ہم نے وہ رحمت کا پیغام اپنے بڑوں کو اور اپنے چھوٹوں کو دیا؟ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کی, اپنے بڑوں کو ادب و احترام کیا؟ کیا حقوق کی ہم نے ادائیگی کی؟ ان سب باتوں کا ہم سے سوال ہوگا. اس دن سے ہم لوگ بچیں اور اپنی فکر کریں. اور دوسری بات کیا ہے کہ جب تک کہ تم اس بات کا جواب نہیں دے دو گے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, میرے محترم بزرگوں دوستو, امر بالمعروف بہت آسان ہے, وہ بھلائیوں کا حکم کرنا بہت آسان ہے, اچھی باتوں کا بتانا بہت آسان ہے. علماء اکرام اسٹیج سے اپنی اپیل جاری کر دیں گے, آپ کو تقریر کر کے سنا دیں گے, آپ کو واعظ کر کے سنا دیں گے, لیکن نہیں عن المنکر بہت خطرناک ہے. جہاں پر بھی فساد آتا ہے سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, وہ فساد یہیں سے آتا ہے جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آج پوری دنیا آپ کے جو مخالف ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں, آپ جو یہ کہ عبادت کرتے ہیں. آج پورا یورپ آپ کو ویلکم کہنے کے لیے تیار ہے کہ آؤ ہمارے یہاں مسجدیں تعمیر کرو, آؤ ہم اپنی گرجا گھر دیتے ہیں, آؤ ہم اپنے کلیسا دیتے ہیں, اپنے خانے خدا تعمیر کرو, عبادت کرو. مسئلہ اس کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کی بات مت کرنا. اگر سسٹم کی بات کرو گے, نہیں عن المنکر کرو گے, تو پھر ہمارا اور آپ کا جو جھگڑا ہے, جو جھگڑا آج پوری دنیا کے اندر ہے, آج پوری دنیا کی طاقتیں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, وہ سسٹم کیا؟ وہ یہی ہے کہ نہیں عن المنکر کے لیے جو مسلمان پیدا کیا گیا تھا, یہی سسٹم ہے کہ آپ عبادت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, سسٹم کی بات نہ کرو. میرے محترم بزرگوں دوستو, لیکن اس آیت کے تعلق سے ہم سے یہ سوال ہوگا, وہ یہ سرٹیفکیٹ ہمیں تبھی دیا جائے گا, اس کے بارے میں ہم لوگ سوچیں کیا ہم نے جھوٹوں کو, کیا ہم نے اپنے دلوں سے جھوٹ نکالا؟ کیا ہم نے دلوں سے اپنی برائیوں کو نکالا؟ کیا گناہوں کی جو یہ نجاست ہے اس کو ہم نے نکالا؟ کیا ہم نے اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو نکالا جو کینہ, کپٹ, حسد, بغض اور اس دل کو جو کھوکھلا کر رہی ہے دیمک کی طرح سے؟ کیا ہم نے اس دل کو اپنا صاف اور شفاف بالکل آئینے کی طرح بنایا کیا نہیں بنایا؟ آج ہمارے دل جو ہے زنگ آلود ہیں, اور یہ زنگ جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستو, جب تک کہ ایمان کی طاقت, جب تک کہ دین کی طاقت, جب تک کہ اسلام کی طاقت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی, اس دل کے اندر جب تک کہ قرآن نہیں آئے گا, جب تک کہ دین نہیں آئے گا, جب تک کہ سنت رسول نہیں آئے گی, جب تک کہ حدیث رسول نہیں آئے گی, اقوال رسول نہیں آئیں گے, اقوال انبیاء نہیں آئیں گے, تو اس دل کے اندر کی خرابی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہمیں فکر کرنا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو فکر کرنا چاہیے. تمہارے بارے میں
کہتا ہوں اے نوجوانوں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہم فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ یہ کچھ چند وہ نوجوان تھے جو سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا کہ انہوں نے جو ان کا اپنے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ وہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن۔ آج نوجوان کہاں چلا گیا؟ آج نوجوان گانے میں پڑا ہوا ہے، اپنی زندگی جو ٹک ٹاک پہ لگا رہا ہے، موبائل پہ پوسٹ کر کے ڈانس کر کے اپنی ہماری بچیاں جن کو جو پردے میں حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے جنازے کو بھی رات میں مطلب یہ کہ تجہیز و تدفین کرنا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، وہ حضرت فاطمہ اس کی آج بچیاں جو ہے ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو بنا کر کے اور ڈانس اور ناچ گانے کر کے ڈالتی ہیں اور پھر انتظار کرتی ہیں کہ لائک کتنے ہیں۔ میری بہن سن لے اور نوجوان تو بھی سن لے، اگر تو نے کوئی برائی کر کے ڈالی ہے تو اس بات کا انتظار مت کر کے کوئی لائک کرے گا یا ڈس لائک کرے گا، کوئی کمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے ڈس لائک کر دیا تو پھر زمانے میں لائک کرنے والا کوئی نہیں بنے گا، اور اگر تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور اگر اللہ نے لائک کر دیا ہے یا اللہ نے اس پر کمنٹ جو گڈ یا مطلب طیب کا کر دیا ہے تو پھر تجھے کسی بھی کمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا فیصلہ ہمیں نوجوانوں کو بھی کرنا ہوگا۔ کیا نوجوان آج آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو جو جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو جو رگوں میں خون دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو مطلب بیماریوں سے بچایا ہے، آپ کو سے سوال ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ چند چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، بھوک مری سے پہلے اس پیسے کو غنیمت جانو، اور بیماری سے پہلے اس تندرستی کو غنیمت جانو۔ سوچو کہ کتنے مطلب اسپتالوں کے اندر اپنی زندگی کی جو کرا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور کس قدر کے مریضوں کو دیکھیں گے آپ ہاسپٹلوں میں جائیے اور تو آپ کو لگے گا کہ پورے ہارٹ کے بیمار نہیں پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر جو کسی کی آنکھیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، کسی کے جو مطلب طرح کی مختلف بیماریاں۔ اللہ کا شکر کرو، اس کی نعمت کا شکر کر دو، اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے، میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا، اور اگر میری نعمتوں کا تم نے شکر ادا نہیں کیا، کفران نعمت کیا، تو پھر یاد رکھنے گا کہ میرا عذاب بھی بہت خطرناک ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے اور خاص طور سے اپنے اس بستی والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اے نوجوانوں، اے میری بستی کے باشندوں، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو، یہ نہ سوچو کہ ہم نوجوان ہیں، ابھی تو ہم کو بہت کچھ کر دیں گے، دن باقی ہے، زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس چیز کو اللہ نے مخفی رکھا ہے کہ کب دنیا سے تمہیں بلانا ہے اور کہاں پر تمہیں جو مطلب یہ مارنا ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کہاں پر مرو گے اور کب مرو گے۔ آج تو نوجوان بھی جا رہے ہیں، مختلف حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف جو بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، رات میں صحیح سویا تھا، صبح کو آنکھ نہیں کھلی، ابھی صحیح گھر سے گیا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کیا گارنٹی ہے ہمارے جینے کی؟ کیا گارنٹی ہے ہم ایک سانس بھی لے پائیں گے کیا نہیں لے پائیں گے؟ سمجھدار وہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ لما عمل ما بعد الموت، کہ سمجھدار وہ ہے اور ذہین وہ ہے جو موت سے پہلے جو ہے موت کی تیاری کر لے۔ میرے نوجوان، آج جو ہے طرح کی برائیوں میں ہمارا نوجوان پڑا ہوا ہے۔ مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ یہ نوجوان جو ہے ہماری پوری جسم جو ہے، ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ جو ہے پورا کا جسم ہے، اور اس جسم کی مین پارٹ جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، کڈنیاں ہوتی ہیں، اور بھی مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ کی حیثیت جو ہے اس ریڑھ کی سی ہے، آپ امت کا دھڑکتا ہوا دل ہیں، آپ جو ہے مطلب یہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس جلسے کی کامیابی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی خود برائیوں سے بچائیں اور اس آیت پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کنتم خیر امت، پھر اللہ کے نزدیک ہم بہتر بھلائی والے ہوں گے۔ نبی بھی ہمیں کل جو کہیں گے ویلکم، آئیے، یو آر ریسپیکٹڈ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اگر ہم گناہوں میں لت پت ہو کر کے گئے، کل حوض کوثر پہ ہم پہنچیں گے تو نبی جو ہے ہم سے چہرہ پھیر لیں گے۔ ارے جب نبی نے اگر چہرہ پھیر لیا تو پھر کون سا در ایسا بچے گا جہاں پر تم اپنی فریاد لے کر کے جاؤ گے؟ لہٰذا کوئی بھی ایسا کام، میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، امت کے نوجوانوں، کوئی ایسا کام مت کریے جس سے کہ کل آپ کی گرفت ہو اور اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے حاضری
की होने में शर्मिंदगी हो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस जलसे के ज़रिए से अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, पूरी बस्ती को भी फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, और नेक बातें, जो अच्छी बातें हमने सुनी हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन नौजवानों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया है, और तमाम बाहर से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानान गिरामी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद और अपनी तमाम जो जिम्मेदारियों के बावजूद इस बस्ती की तरफ से इस छोटे से प्रोग्राम की दावत को लब्बैक कहा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना